آج ہم سورہ المطففین کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے، یہ لفظ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان بے شک، کتاب لکھت ہے، لکھا ہوا ہے، درج ہے، یا پھر نام اعمال لکھا ہوا ہے۔ کن کے بارے میں لکھا ہوا ہے یا پھر کن کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ الفجار، گناہگاروں کے، کافروں کے یا پھر نافرمانوں کے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ لفی سجین، سجین میں۔ سجین کا مطلب سب سے نیچی جگہ، یعنی یہ لفظ سجن سے نکلا ہے، جس کا مطلب جیل یا قید خانہ ہے، یعنی ایسی جگہ جو بہت ہی سخت اور بہت ہی نیچے ہو۔ وما ادراک ما سجین، وما اور کیا، اور ما کیا، ادراک جانا تم نے، سمجھا تم نے، یا پھر تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر، اور کیا جانو تم، ما کیا ہے، سجین، سجین دوبارہ پھر، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے۔ کتاب مرقوم، کتاب لکھت ہے یا پھر وہ لکھا ہوا ہے یا رجسٹرڈ ہے۔ مرقوم مہر شدہ یا پھر سیل ہوا یا پھر بہت ہی پختہ، جسے مٹایا نہ جا سکے۔ ہرگز نہیں، بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے۔ اور تم نے کیا جانا یا تم نے کیا سمجھا کہ سجین کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یا پھر ایک کتاب ہے یا دفتر ہے مہر شدہ۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافرین، منکرین اور مشرکین اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے انجام کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ فجار، گنہگار اور گناہوں پر اصرار کرنے والے باغی لوگ ایسی جیل میں یا پھر ایسی قید میں ہوں گے جو بہت ہی سخت ہوگی، جس سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، اور اس جیل کو اللہ تعالیٰ نے سجین کا نام دیا۔ مفسرین کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اس جگہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 7ویں زمین کی تہ میں ایک ایسی جگہ جہاں نافرمانوں، کافرین اور سرکشوں کو رکھا جائے گا، یا پھر ان کے نام اعمال کو اس جگہ پر رکھا گیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ ماننے والے اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے برے اعمال اور ان کا سارا ریکارڈ ایک ایسی کتاب میں لکھا گیا ہے یا پھر رجسٹر کیا گیا ہے اور اسے محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے کتاب الفجار کہتے ہیں، یعنی گنہگاروں کی کتاب۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے۔ قرآن پاک میں جب کبھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ تمہیں کیا معلوم، تو اس کا مطلب اس چیز کی عظمت، اہمیت یا پھر ہولناکی کو ظاہر کرنا ہے، یعنی وہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ اس آیت میں سجین کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے، تو اس سے اس کی غیر معمولی سختی اور ہولناکی ظاہر ہوتی ہے جو ان کی عقل اور فہم سے بالاتر ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب مرقوم، یہ لکھت ہے مہر شدہ، کہ وہ ایسی لکھی ہوئی کتاب، دفتر یا رجسٹر ہے جسے لکھنے کے بعد سیل کر دیا گیا ہے اور اس پر مہر لگا دی گئی ہے، اور اب اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اس میں کوئی کمی بیشی اب نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک حتمی فیصلہ ہے۔ مفسرین کے مطابق کتاب مرقوم ایک ایسا ریکارڈ یا پھر ایک مہر لگی ہوئی ایسی کتاب ہے جس میں کفار یعنی کافرین، منکرین اور سرکشوں کے گناہ اتنی پختگی سے لکھے گئے ہیں کہ اب انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ پاک ہمیں سجین سے محفوظ رکھے، آمین۔